کہ از پردہ بروں آئے راز، لیکن یہ کہ یہ جان لیجئے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ایک تو وہ ہمارا جرم، ہم نے اس علم کا دروازہ بند کیا، اپنے تصورات کو محدود کیا، دین کو مذہب بنایا، علم کو صرف علم دین تک محدود کیا، اس کو ہم نے گویا کہ سیکولر علم قرار دے کر اپنے دینی تصورات سے خارج کیا۔ یہ ہماری غلطی، اور اس سے بڑا جرم یہ کہ اس آسمانی ہدایت کے بھی ہم کسٹوڈین سے پہنچانے کے لیے، اور ہم نے یہ کہ خود اس کو پیٹھ دکھائی، خود اس کو اپنا امام نہیں بنایا، خود اس کو اپنا رہنما نہیں بنایا، اور دوسروں تک پہنچانے کا تو کوئی سروکار ہی نہیں، سوال ہی نہیں۔ اس ڈائگنوسس درست ہے تو اب اس کا حل کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ اپنی ذمہ داری کو ہم پہچانیں۔ ظاہر بات ہے کہ ذمہ داری جتنا بڑا رتبہ ہے اس کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ پہلو تو ہی کرے تو اتنی ہی سخت سزا کا مستوجب ہوتا ہے۔ کمتر درجے کی ذمہ داری ہے، کوتاہی بھی ہو گئی ہے تو کمتر درجے کی سزا کفایت کر جائے گی۔ رتبہ بڑا ہے، جن کے رتبے ہیں بڑے ان کی سوا مشکل ہے، جن کا رتبہ ہے سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ تو ہم کسٹوڈین ہیں اس ڈیوائن میسج کے، گائیڈنس کے، رحمت للعالمین کی، رحمت للعالمینی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے امین ہم ہیں۔ لہٰذا پہلا کام تو یہ ہے ہمارے سامنے کہ اس علم کے اندر، جس کے لیے میں اب ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، اسلامائزیشن آف نالج، علم کو دوبارہ مسلمان کرو۔ یہ علم جو ہے، بڑی پیاری بات اقبال نے کہی تھی، عشق کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے میان ہے ساقی۔ بڑی پیاری تشبیہ ہے یہ۔ عشق سے مراد جو ہے وہ ایمان ہے، ایمان کی وہ تیغ جگردار اس میان میں سے نکال لی گئی ہے، خالی نیام رہ گیا ہے۔ یہ پورے سائنٹیفک نالج جو ہے اس خالی نیام کے مانند ہے جس میں سے تلوار عشق نکال دی گئی۔ یہی تلوار عشق اس میں دوبارہ داخل کر دی جائے، ایمان کو اس علم کے ساتھ اگر شامل کر دیا جائے تو در حقیقت سارے مسائل کا حل ہو جائے۔ تو پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ فلسفہ، وہ حکمت، وہ علم جو انسان نے اپنی سورسز کے ذریعے سے حاصل کیا، اس کا صحیح ربط اور تعلق قائم کیا جائے اس علم سے جو وحی کے ذریعے سے انسان تک پہنچا۔ ان کے آپس میں ریکنسائل کرنا، ان کے فصل اور بود کو دور کرنا، اور اس میں قرآن کا دعویٰ ہے۔ اور جو تھوڑی سی بھی واقفیت رکھتے ہیں، واقعہ یہ ہے مورس بکائی نے پوری کتاب لکھی کہ آج تک سائنس کے کسی بھی شعبے میں کوئی ایسی دریافت نہیں ہوئی ہے جس نے قرآن مجید کی بیان کردہ کسی شے کو غلط ثابت کیا۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ جیسے قرآن کے اعجاز کا اس وقت سب سے بڑا بزر کیا تھا کہ تمہارے ہاں بڑے سے بڑے فصیح اور بلیغ اور بڑے بڑے خطیب اور شاعر موجود ہیں، اس قرآن جیسا کلام مغو کر کے لے آؤ۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، محمد کا اپنا کمپوزڈ کلام ہے، تو لے آؤ، فاتو بسورۃ من مثلہ۔ اور کوئی جھوٹ موٹ کو بھی کوئی جرت نہیں کر سکا، اتنی ان کے اندر کم سے کم شرافت تھی، کوئی جھوٹ موٹ کو بھی سامنے نہیں آیا کہ کہتا کہ یہ ہے، میں کلیم کرتا ہوں کہ یہ قرآن جیسا ہے۔ اسی طرح آج کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ قرآن مجید 1400 برس قبل کی کتاب، اور آپ کے شاید علم میں ہوگا ٹورنٹو میں، کینیڈا میں، جو وہاں کی یونیورسٹی ہے، اس میں جو ایمبریولوجی کے جو سب سے بڑے ماہر ہیں، جن کی کہ ٹیکسٹ بک پوری دنیا میں چل رہی ہے ایمبریولوجی کی، علم جنین، حیران رہ گیا ہے وہ شخص کہ 1400 برس قبل، جبکہ ابھی مائکروسکوپ کا کوئی وجود نہیں تھا، اتنی کریکٹ ڈسکرپشن ایمبریولوجی کے سٹیجز، اس قدر صحیح اس کی جو ہے ڈسکرپشن، یہ ڈسکرپشن کہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں 3 جھلیوں کے اندر 3 دیواروں فی ظلمات ثلاث پرورش پاتا ہے۔ ابھی تو کوئی ڈسیکشن نہیں ہوئی تھی ہیومن باڈی کی، یہ جو فزیولوجی ہے اور اناٹومی، اس کا علم انسان کو نہیں تھا۔ یہ حقائق کیسے آئے؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے، اس کا دعویٰ ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ قریب انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں اور آیات، آفاق میں بھی، ان کے اپنے اندر، اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات بالکل ثابت ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے۔ پہلے ہمیں اسے برنگ آؤٹ کرنا ہے، اس کو سامنے لانا ہے۔ پھر یہ کہ وہ حکمت اور فلسفہ، اور ادھر سے ایمان، جس کو کبھی مولانا روم نے کہا تھا چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت ایمانی آرا ہم بخواں۔ کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے، اس کا فلسفہ پڑھتے رہو گے؟ کبھی قرآن کا فلسفہ، قرآن میں جو حکمت سکھائی ہے اسے بھی پڑھو۔ یہ ریویلڈ نالج ہے، یہ ریویلڈ وزڈم ہے،
یہ ایکوائرڈ نالج ہے، یہ ایکوائرڈ وزڈم ہے، ان دونوں کے درمیان ربط قائم ہونا چاہیے، جو علم کلام کا موضوع رہا ہے ہمیشہ۔ آج ضرورت ہے کہ نئے علم کلام کی، اس لیے کہ وہ قدیم علم کلام جو تھا وہ اس فلسفے کے حوالے سے تھا جس کی بنیاد منطق تھی۔ آج جو علم کلام ہے وہ چاہیے جو سائنٹیفک ڈیٹا جو انسان نے کلیکٹ کیا ہے اس کے ساتھ صحیح صحیح ربط و تعلق قائم کرے قرآن مجید کا اور اس کی دی ہوئی تعلیمات کا۔ اس سے یہ ہے کہ یہ گیپ جو ہے وہ برج ہوگا اور اس کے اندر ایک توحید کا رنگ پیدا ہوگا بجائے سلبیت کے، یہ علم اور یہ علم اور۔ ایک بڑی سادہ سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک بڑے نیک نوجوان تھے، یہ کوئی 10-15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، ایم ایس سی باٹنی انہوں نے کیا، ریلیجس ایکٹیوسٹ، بڑے میدان میں مذہب کے لیے بڑے جوش و خروش سے کام کرنے والے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے ڈاروین کے نظریے کے بارے میں؟ کفر ہے۔ میں نے تھوڑا سا پاز کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے وہ کفر تو ہے، لیکن تم نے کیا ہے، وہ مجھ سے کافی چھوٹے ہیں عمر میں نے کہا تم نے کیا ہے ایم ایس سی باٹنی، مجھے تو اس حوالے سے بتاؤ کہ جو اس بایولوجی کے فیلڈ میں اس کے لیے جو دلائل ہیں، جو اس کے لیے شہادتیں ہیں، جو اس کے لیے ثبوت دیے گئے ہیں، ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو بلیو می ان کا جواب یہ تھا وہ تو بہت کنونسنگ ہے۔ یہ ہے وہ اسپرٹ پرسنالٹی، ایک شے جو بڑی کنونسنگ ہے، ایم ایس سی باٹنی کی ہے، اس میں جو کچھ پڑھا ہے اس کی روح سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈاروین کا نظریہ ارتقاء بڑا کنونسنگ، اس کے لیے مواد موجود ہے، دلائل ہیں، شواہد ہیں، لیکن ہے کفر۔ یہ اسپلٹ پرسنالٹی، دماغ کے ایک گوشے میں ایک چیز ہے، دوسرے گوشے میں دوسری چیز۔ یہ اسپلٹ پرسنالٹیز دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتی۔ کمپوزڈ پرسنالٹیز، ایک وحدت جس کو کہا ہے قرآن نے علی وجہ البصیرۃ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تو اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، علی وجہ البصیرۃ، نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں وہ بھی دونوں آنکھوں سے راستہ دیکھ کر چل رہے ہیں اور بلا رہے ہیں اگر اس راستے کی طرف تو علی وجہ البصیرۃ بلا رہے ہیں۔ پہلا تو یہ پرابلم ہے ہمارا اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ یہ سوشل سائنسز میں اور جو سوشل انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں انسان نے، اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، تھیوری آف اسٹیٹ ہے، پھر اس ریاست کے آرگنز ہیں، ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، لیجسلیچر ہے، کہنے کو خیر چوتھا جو ہے پریس کو کہا جاتا ہے، لیکن تین ہے بنیادی۔ یہ جو نوع انسانی نے جیسے سائنٹیفک ترقی کی ہے اسی طریقے سے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں، اور یہ قربانیاں بھی ہیں۔ ہم تو خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد پھر ملوکیت کے دامن میں آ گئے تھے، وہی بادشاہی، وہی عیش، وہی محل، بغداد کے محل اور بغداد کی راتیں، وہ جو الف لیلہ، 1000 نائٹس اور بغداد، وہ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ ہمیں معلوم۔ اس تو یورپ والوں نے خون دیا ہے، انہوں نے جانیں دی ہے، انہوں نے اسٹرگل کی ہے، تب بادشاہوں کے کلچز سے اپنے آپ کو چھڑایا ہے، انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے۔ لیکن یہ کہ ان انسٹیٹیوشنز کو اب یا تو یہ ہے کہ بالکل ایک مرعوب ذہنیت کے ساتھ، ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی کے ساتھ کیوں کا تو ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں، یا یہ کہ ٹوٹلی ریجیکٹ کر رہے ہیں، حالانکہ دونوں چیزیں انلاجیکل ہیں۔ اس میں تجزیہ کرنا ہوگا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا چیز کمپیٹیبل ہے دین کے ساتھ کیا نہیں ہے، پھر اس کی بصیرت فراہم کرنی ہوگی۔ سود حرام ہے تو کیوں حرام ہے، اس کی قباحتیں کیا ہیں، یہ کس طور سے امبیلنس پیدا کرتا ہے معاشرے کے اندر، کس طریقے سے ارتکاد دولت پیدا کرتا ہے، اور اس سے پھر فساد پیدا ہوگا۔ آخر کمیونزم بھی یوں ہی تو نہیں آ گیا تھا، it was not born from the blue، یہ ریئیکشن تھا کیپٹلزم کا، اور اگر کیپٹلزم اور دنگا کیپٹلزم جاری رہا تو پھر کسی اور ریئیکشن کو وہ جنم دے گا، اسی کی کوکھ سے کوئی اور اینٹی تھیسس وجود میں آ جائے گا۔ جیسے ابھی آپ نے وہ کے جی بی کے کوئی بڑے ڈبل ایجنٹ کا ابھی انٹرویو آپ نے پڑھا ہوگا، 1-2 دن پرانی بات ہی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک تجربہ تھا، ناکام ہو گیا، لیکن میں اس کے اوپر شرمندہ نہیں ہوں، یہ بہت اچھا کام تھا جو ہو رہا تھا، اور یقیناً بہت خیر اس سے وجود میں آیا ہے۔ بہرحال انسان پھر تجربہ کرے گا۔ اس اعتبار سے دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے جو قرآن کے حامل ہے، حامل قرآن، اگرچہ مجھے شعر یاد آیا اقبال کا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید پیدا ہے پیران حرم کی آستی۔ تو حقیقت تو وہ ہے جو اقبال نے کہی ہے، لیکن بہرحال سو کالڈ حامل قرآن تو ہم ہیں نا، قرآن کو ماننے والے،
لیکن یہ کہ اس حامل قرآن امت کا دوسرا فرض یہ ہوگا، جہاں ایک طرف ایمان کے حقائق کو سائنٹیفک معلومات کے ساتھ ان کی ایک ربط اور تعلق کو اسٹیبلش کرنا، وہاں دوسری طرف سوشل سائنسز اور سوشل انسٹیٹیوشنز کا تجزیہ کہ ان میں صحیح کیا ہے جس کو اختیار کرنا ضروری ہے، ان میں غلط کیا ہے جس کو اس میں سے مائنس کرنا ضروری ہے۔ ان کو موتی سمجھ کے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے، وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ تم اندازہ کرو، ایک شخص ہے کہ جو ایک ریگستان میں لکودق صحرا میں سفر کر رہا تھا، اس کا ایک اونٹ تھا جس پر وہ سفر کر رہا تھا، اسی پر اس کا جو بھی راستے کا کچھ کھانا وانا تھا، خوراک تھی، وہ بھی اس کی پوٹلیاں بھی تھی اور پانی کی چھاگل بھی بندھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا استراحت کے لیے، وہ اسی میں آنکھ لگ گئی اس کی۔ اب جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ غائب ہے۔ اب اونٹ گویا کہ اس کی زندگی کا واحد سہارا، کہاں جائے گا بغیر اونٹ کے؟ اس توڑا دائیں بائیں، شمال جنوب مغرب مشرق، سب میں کہیں جہاں تک وہ کر سکتا تھا اسے کہیں اونٹ نظر نہیں آیا۔ تو پھر وہ اسی درخت کی سائے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے موت کے انتظار میں کہ اب تو موت ہی آئے گی، نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو پانی، نہ سواری کہ میں کہیں یہاں سے نکل سکوں۔ اچانک دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ تو کھڑا ہوا ہے اور وہ سامان بھی موجود ہے۔ تو اس میں فرق مسرت کی وجہ سے خوشی اتنی شدید ہوتی ہے اسے کہ وہ کہنا تو یہ چاہتا ہے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، لیکن وہ کہہ یہ بیٹھتا ہے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ یعنی اتنا وہ اپنے اس میں حواس کھو بیٹھتا ہے خوشی کی وجہ سے۔ اتنی ہی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ ہے جو تشبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی عظمت کے لیے بیان کی۔ تو اس کے حوالے سے، اور میں آپ کو فلسفے کے طور پر بھی بتا چکا ہوں کہ بہت بڑی غلطی جو ہے، جیسے ان دونوں صورتوں کا جو مرکزی مضمون میں نے بتایا تھا کہ خاندانی زندگی میں دو انتہائی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، یا میاں بیوی کی موافقت نہیں ہو رہی تو آخری حد ہے طلاق، یا یہ ہے کہ اتنی محبت ہو گئی ہے کہ محبت کی وجہ سے شریعت کی حدود کے اندر رد و بدل ہو رہا ہے۔ تو پہلے کے موضوع کے اوپر سورہ طلاق ہے اور دوسرے موضوع کے اوپر سورہ تحریم ہے۔ تو طلاق کے معاملے میں بھی عیسائیوں سے جو بہت زیادہ غلطی، بہت بڑی سرزد ہوئی، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے گویا کہ ناحق، وہ گویا کہ اس سے زنا کرواتا ہے، یعنی یہ کہ طلاق ہو گیا اس کو، اب وہ بیچاری جو ہے وہ بے شوہر کے ہے، عام طور پر مطلقہ سے کوئی شادی نہیں کرتا، تو اب اس کے فتنے میں مبتلا ہونے کا امکان موجود ہے، وہ زناکاری پر آبادہ ہو سکتی ہے۔ تو جس شخص نے اسے غلط قرار دی تھی، در حقیقت وہ ذمہ دار ہوگا اس زناکاری کا جو وہ کر رہی ہے۔ یہ اصل میں ایک اخلاقی تعلیم تھی جس کو کہ انہوں نے قانونی سمجھ لیا اور طلاق کا دروازہ بند کر دیا، حالانکہ شریعت موسوی میں طلاق کا راستہ کھلا تھا، جیسے شریعت محمدی میں کہ اگر کوئی صورت ایسی ہے کہ مزاج نہیں مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، علیحدہ ہو جاؤ، سیپریشن کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اگرچہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے، اللہ چاہتا یہی ہے کہ یہ بندل بن جائے تو مزہ رہے ساری عمر، لیکن یہ کہ یہ بھی نہیں ہے کہ گھر کے اندر چک چک ہوتی رہے، چپلش چلتی رہے، گھر کے اندر چین نہ رہے، رات نہ رہے، باہمی اعتماد نہ ہو اور پھر بھی وہ بندل مدہ رکھا جائے، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو قانون ہوتا لیکن اخلاقی تعلیم یہ تھی، جیسے حضور نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، لیکن ساتھ ہی میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دی کہ جو شخص اپنی بیوی کی جو بھی اس کی روش ہے اس سے سخت نالاں ہے، شکایتیں کرتا پھرتا ہے، دوسروں سے طلاق نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہی نہیں کہ جب میں نے تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا تھا وہ تم اختیار نہیں کر رہے۔ تو یہی معاملہ در حقیقت عیسائیوں نے اس حد تک بڑھایا کہ حضرت آدم اور حوا سے جو خطا ہو گئی تھی، وہ خطا جو ہے وہ تو ہر انسان دنیا میں جو آتا ہے تو خطا کار ہے، وہ اپنے آباء و اجداد، اپنے اماں حوا اور اپنے ابا آدم کی خطا لے کر اپنے ساتھ پیدا ہو رہا ہے، تو گناہ گار ہے۔ Man is sinful from the very birth۔ اب اس کا کیا علاج ہو؟ پھر وہ تو اس کا علاج ڈھونڈا کہ اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا زمین پر بھیج کر اور اسے ان لوگوں کی طرف سے کفارہ بنا لیا کہ جو ہمارے اس بیٹے پر ایمان لیا۔ یہ سارا عقیدہ بنا فاسد علی الفاسد کیوں ہوا؟ کہ توبہ کے بارے میں تصور ان کا غلط ہو گیا۔ اللہ قرآن مجید نے واضح کیا کہ غلطی تو ہوئی تھی حضرت آدم و حوا سے، شیطان کے بہکانے میں آ گئے تھے، لیکن یہ کہ پھر انہوں نے توبہ کی، اللہ نے تاب علیہ، اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، تو آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، پشیمانی تو ہو گئی تھی، شرمندگی ہو گئی تھی، لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے، کن الفاظ میں اللہ کی جناب میں توبہ کروں۔ اللہ کی کمال شفقت کے اللہ نے وہ الفاظ بھی انہیں تلقین کر دیے جو سورہ اعراف کے اندر بیان ہوئے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ نے توبہ قبول فرما لی، فتاب علیہ،
اب جو بچہ پیدا ہو رہا ہے نسل آدم کا، وہ کوئی اپنے جد امجد جو ہے حضرت آدم اور حضرت حوا کے گناہ کی پوٹ لے کر نہیں آتا ہے، وہ تو کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت الاسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو توبہ کی در حقیقت جو عظمت اور حقیقت ہے ہمارے دین میں، اس کو نہ سمجھنے سے بھی بہت بڑی غلطیاں لوگوں سے ہو جاتی ہے۔ تاریخ انسانی میں اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ طلاق کے معاملے میں بھی عیسائیوں نے پھر یہ کیا کہ سوائے اس کے کوئی شکل نہیں ہے کہ بیوی زنا کار ہو تو پھر تو طلاق ہو جائے گی، سیپریشن ہو جائے گی۔ لہٰذا جو طلاق دینا چاہتے تھے وہ ایسے مواقع پیدا کرتے تھے کہ بیوی زنا کرے، یا یہ کہ جھوٹی گواہیاں فراہم کرتے تھے زنا کاری کی اور پھر اس سے چھٹکارا حاصل کرتے تھے۔ اس کے بغیر چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی شکل نہیں تھی۔ اس پر بڑے بڑے افسانے جو ہے وہ مغربی لٹریچر کے اندر آپ کو ملے گے کہ عورت سے نجات پانے کے لیے انہیں پھر یہ کرنا پڑتا تھا کہ جھوٹے طور پر جھوٹا الزام تہمت لگا کر اس کے اوپر زنا کا الزام ثابت کرے، یا یہ ہے کہ اسے واقعتاً خود ایسے حالات میں ڈال دے کہ وہ زانیہ بن جائے اور پھر اس سے نجات حاصل کرے۔ یہ گویا کہ پھر وہی بناء فاسد علی الفاسد، ایک غلط بات کے اوپر دوسری غلط بات کرے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی جناب میں جو کہ خالص توبہ۔ خالص توبہ میں 3 شرائط میں نے بیان کر دی کہ اگر اللہ کے حقوق میں معاملے میں کبھی بیشی ہوئی ہے تو پھر یہ ہے کہ پشیمانی حقیقی، عزم مصمم دوبارہ نہیں کروں گا، نہ کروں گی، اور نمبر 3 یہ کہ ایک مرتبہ اس گناہ کو لازماً چھوڑ دینا۔ اس کے بعد جو ہے اگر یہ حقوق العباد میں سے ہے تو ایک چوتھی اضافی شرط ہے، یا تو اس کی تلافی کرو، اس کا پیسہ مارا تھا تو پیسہ دو، بہن کا حق جو ہے وراثت میں کھایا تھا تو اس کو ادا کرو، یا اس سے معافی حاصل کرو، یا پھر ایک شکل ہو سکتی ہے کہ اگر وہ فوت بھی ہو گیا ہے، کوئی شکل نہیں ہے، اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے رہے، اللہ یہ میں کر رہا ہوں اس کے حساب میں اس کو جمع کر دے، اور میری جو کوتاہی تھی اس کو معاف فرما دے، اس کو جو ہے وہ ڈیبٹ کریڈٹ ہو جائے گا۔ ورنہ پھر آخرت میں یہ ہوگا کہ آپ کی نیکیاں اس کے حوالے کی جائیں گی، یا آپ کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ بھی کافی نہ ہوا تو اس کے گناہ آپ کے پریڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور اسی کو حضور نے فرمایا کہ میری امت کا اصل مفلس وہ ہے۔ آپ نے پوچھا اتدرون من المفلس، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے وہی جواب دیا جو ہم میں سے اکثر جواب دے گا، المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار، ہمارے نزدیک ہم مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن حاضر ہوگا، بہت سی نمازوں کی وہ پنڈ لے کر آئے گا، وہ گٹھڑی لے کر آئے گا، گٹھڑا لے کر آئے گا، اور روزوں کا اور اس کا اور حجوں کا اور اس عمروں کا، لیکن وقد شتم ھذا واکل مال ھذا، اس نے مال کھایا تھا فلاں کا حرام طریقے سے، فلاں کو گالی دیتی تھی، فلاں پر تہمت لگائی تھی، حقوق العباد کے اندر جو ہے اس کی عزت پر حملہ کیا تھا، وہ سارے مدعی جمع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے کہے گا بھائی تم اس کی نمازیں لے جاؤ، کسی سے کہے گا اس کے روزے لے جاؤ، اچھا تم لو حج لے جاؤ، اس کے عمرے لے جاؤ، اور اس کے بعد بھی مدعی باقی ہوگے تو اب مدعیوں کے گناہ اس کے پرڑے میں ڈالے جائیں گے، اور پھر وہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ تو یہ حقوق العباد کے اندر معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے کہ جو حقوق اللہ کا ہے۔ اللہ تو بڑا غفور ہے، رحیم ہے، اس کے اندر وہ رعایت بھی کرے گا، لیکن حقوق العباد کا معاملہ اللہ کہہ دے گا یہ میرا معاملہ ہے ہی نہیں، یہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے، تمہیں اس میں تو جو بھی ہے لین دین کر کے ہی معاملہ چکانا ہوگا، دے دے کر معاملہ ہوگا، اس کے بغیر نہیں۔ تو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، این ممکن ہے، عسیٰ اصل میں امید دلانے کے لیے ہوتا ہے، شاید کہ ایسا ہو جائے، لیکن جب اللہ کی طرف سے یہ لفظ آتا ہے تو یہ یقینی معنی، یقینی وعدے، اللہ کا وعدہ ہے اگر تم یہ توبہ نصوح کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے تم سے کہ وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا۔ یہ تکفیر کے لفظ کو بھی سمجھ لیجئے، کفر کا اصل معنی ہے چھپا دینا، دبا دینا، اسی لیے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے۔ آپ سے گناہ ہو گیا، آپ نے کفارہ دے دیا تو گناہ چھپ گیا، دب گیا، اس کے اثرات زائل ہو گئے، وہ آپ کے نامہ اعمال سے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ ہے کفارہ، کفارہ۔ کفار جمع ہے کافر کی، کافر جو ہے وہ حق کو چھپاتا ہے، اللہ کی دعوت جو دی جا رہی ہے اس کو دباتا ہے، تو اس معنی میں وہ کافر ہے، انکار کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ ایک کفران نعمت ہے، کسی نے آپ پر احسان کیا ہے اور آپ اس کا احسان نہیں مان رہے، آپ کے لیے دل میں اس کے لیے کوئی احسان بندی کے جذبات پیدا نہیں ہوئے، تشکر کا جذبہ پیدا نہیں، یہ کفران نعمت ہے۔ تو تکفیر اس کو بھی کہتے، تکفیر اسے بھی کہتے ہیں مسلمان امت میں سے کسی کو نکال دینا، اس لیے کہ وہ بنیادی عقائد میں علیحدہ ہو گیا ہے، تو یہ پرجنگ ہے، یہ بھی تکفیر ہے۔ تو تکفیر اعمال کیا ہے کہ برے اعمال کو دھو دے گا تمہارے نامہ اعمال سے، اور نمبر 2 تمہارے دامن کردار سے بھی دھو دے گا۔
جو غلطیاں تمہارے اوپر چلی آ رہی تھی اتنے عرصے تک تم کرتے رہے ہو، تمہارا کردار جو ہے اس سے مقدر ہو گیا ہے، اس کے اندر جو ہے خرابی پیدا ہو گئی ہے، تو اللہ اس کو بھی دھو دے گا۔ تو دنیا میں بھی تکفیر کا اثر ہوگا کہ انسان کی اصلاح ہو جائے گی، اس کی سیرت و کردار جو ہے صحیح رخ پر آ جائیں گے، اور آخرت میں یہ ہے کہ اس کا جو اعمال نامے میں جو گناہ درج تھا وہ وہاں سے صاف کر دیا جائے گا، محو کر دیا جائے گا۔ یہ تکفیر تو گناہ ہے، اور اس میں جو ہم سورہ الفرقان میں پڑھ کر آئے ہیں وہ اس سے بھی اگلی بات ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جہاں گناہ کا اندراج تھا وہاں اب نیکی کا اندراج ہو جائے گا۔ تمہاری سیرت و کردار میں جو گناہ کا پہلو تھا وہ اب نیکی کے پہلو میں بدل جائے گا۔ یہ تکفیر گویا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عسیٰ ربکم، امید ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا۔ مطلب یہ کون انسان ہے جو برائی سے بالکل پاک ہے؟ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ توبہ کرو، توبہ نصوح کرو، اللہ تعالیٰ دھو دے گا، تمہارے دامن کردار سے بھی داغ اور دھبے صاف کر دے گا، اور تمہارے اعمال نامے سے بھی۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن کہ جس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا نہ نبی کو اور نہ ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ ان کے ساتھ ایمان لانے، ظاہر بات ہے انبیاء کے رسوا ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، یا اس کا ذکر جو ہے وہ تو صرف بطور تذکرہ کر دیا گیا، ورنہ اصل کیا ہے؟ جو نبی کے ساتھ ایمان لائے۔ اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں میں درجہ اول کے لوگ وہ ہیں جو صحابہ کرام، جو حضور کے زمانے میں تھے، حضور کے ساتھ دیا انہوں نے اپنے جان و مال سے حضور کے مشن کو تقویت پہنچائی، جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنی خون کی ندیاں بہا دی، اپنی جانیں دے دی، تو وہ ہے اولین۔ لیکن اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کرے، اس لیے کہ جیسے کہ سورہ بقرہ کی جو آخری سے پہلی آیت ہے اس کے اندر بیان فرمایا گیا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کہ جو ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور ایمان لائے صاحب ایمان، وہ صاحب ایمان سب کے سب شامل ہو جائیں گے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن کہ اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نہ اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی ان کو کہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ اور یہ آخرت کی رسوائی جو ہے بہت بڑی رسوائی ہے۔ دنیا کی رسوائی انسان جو ہے اس کو بہت ہلکا سمجھے، آخرت کی رسوائی بہت بڑی ہے۔ پوری خلق خدا جہاں جمع ہوگی، پوری انسانیت جمع ہوگی، تمام آدم سے لے کر آخری انسان تک جمع ہوں گے، اور وہاں اگر رؤوس الاشعار ہمارا پردہ چاک کیا جائے، ہمارے گناہوں کو جو ہے اعلان کیا جائے، تو کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ اسی لیے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہم ربنا اجرنا من خزی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہمیں بچا لے، دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی سے بچا لے۔ دنیا کی رسوائی یہ ہے کہ آپ کی کسی غلط کام کا چرچا ہو جائے، دنیا کے اندر پھیل جائے، آپ کی جو ہے عزت جو ہے وہ دازدار ہو جائے، اس سے بھی اللہ بچا لے، پردہ ڈال دے۔ جیسے کہ حضور نے لفظ استعمال کیا الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، اللہ یہ کہ میرا پروردگار مجھے اپنی رحمت کی چادر تلے ڈھانپ لے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں ڈھانپے رکھے اور آخرت میں بھی ڈھانپ لے۔ تو یہ خزی دنیا والآخرہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی رسوائی سے بچائے رکھ اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچا لیجو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔